بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سجدہ سہو کا عملی طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غلطی کس طرح کی ہو تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو کس طرح لازم ہوتا ہے۔ اس کا صرف مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر نماز کا کوئی فرض اس میں تاخیر ہو جائے یا نماز کا جو واجب ہے وہ رہ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ نماز کوئی بھی ہو، چاہے ہم سنت ادا کر رہے ہیں، چاہے ہم نفل ادا کر رہے ہیں، چاہے فرائض ادا کر رہے ہیں، چاہے نماز وتر ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں اگر اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے کہ فرض میں تاخیر ہو جائے یا نماز کا واجب رہ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے وہ سماعت فرما لیں، اور طریقہ بھی ایک نہیں بلکہ دو طریقے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ابھی ایک بچہ آپ کے سامنے موجود ہے، جتنی بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں ایک آخری رکعت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز ہے، اس میں آخری رکعت، 3 رکعت والی نماز ہے تو آخری رکعت میں، اور اسی طرح 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں بھی آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں، آخری قعدہ ہے، اس میں پہنچ کر ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو یہ فرض کریں ہم کوئی بھی نماز ہے اس کی آخری رکعت کے آخری قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں ہم نے 2 سجدے کرنے کے بعد جب بیٹھے ہیں تو یہاں ہم نے تشہد پڑھنا ہے، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی چہرے کو سامنے کریں گے اور اس کے بعد سجدہ کریں گے۔ سجدے میں جائیں، سجدے میں 3 تسبیحات ہوں گی، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کرتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے۔ اب یہاں بیٹھ کر ہم نے اللہم صلی علی سے شروع نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ ہم یہاں پر التحیات سے دوبارہ شروع کریں گے، اور التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد پھر پہلا درود اللہم صلی علی محمد انک حمید مجید تک، پھر دوسرا درود اللہم بارک علی محمد، اور اس کے بعد پھر دعا ہے رب اجعلنی یوم یقوم الحساب تک۔ یہ پورا پڑھنے کے بعد ہم دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پہلا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسرا طریقہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس طریقے سے بھی بہتر ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ ہم آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری قعدہ ہے، تو ہم التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف بھی ساتھ میں لا لیں، اس کے بعد دوسرا درود پاک بھی پڑھ لیں، اس کے بعد سلام پھیریں ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد چہرہ سامنے کر کے سجدے میں چلے جائیں۔ یہاں 3 تسبیحات ہیں، بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ، 3 تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ جائیں گے، التحیات سے لے کر آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اور ہم سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سجدہ سہو ادا کرنے کے 2 طریقے سماعت فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ بھی ٹھیک ہے جو اکثر لوگ اس کے مطابق کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ تشہد بھی پڑھیں اور درود شریف بھی پڑھیں، اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں اور بیٹھ کر پھر التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیں۔ تو یہ اہم مسائل ہیں جس سے ہم غافل ہوتے ہیں اور غلطی کر دیتے ہیں یا صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، اس لیے اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنی ہے، اور اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب، ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ سب ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔